يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین عزیز وقار، تلاوت کردہ آیات مبارکہ سورہ فرقان کے آخری رکوع کی 2 آیات ہیں، اور یہ جو سورہ فرقان کا آخری رکوع ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل رکوع ہے، اس وجہ سے کہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی ان صفات کا تذکرہ فرمایا ہے جو اللہ کو مطلوب ہے، اور جس انسان کے اندر وہ صفات آ جاتی ہیں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے ساتھ کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت نے یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ فرقان، اس کے اندر اکثر و بیشتر جو آیات ہیں وہ اس غرض سے اللہ رب العزت نے نازل فرمائی کہ کفار اور مشرکین جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اور آپ کے اوپر نازل ہونے والی جو وحی ہے اس کے بارے میں جو شک پیدا کرتے رہتے تھے، جو اعتراض پیدا کرتے رہتے تھے، اس کے رد کے اندر اس کی اکثر و بیشتر آیات اللہ رب العزت نے نازل فرمائی۔ اور جب اس سورت کا اختتام ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے پھر وہی پہلے الفاظ دہرائے جو اس سورت کے ابتدائی الفاظ تھے، اور اس کی تیسری آیت میں اللہ رب العزت نے رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات کا تذکرہ کیا۔ گویا کہ اللہ رب العزت یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ جو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں یا دین اسلام کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں وہ لوگ شیطان کے بندے ہیں، جو کفر کے اندر ہیں، جو فسق و فجور کے اندر ہیں، جو مشرکانہ روش اپنائے ہوئے ہیں، وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہیں، وہ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پیروی نہیں کر رہے۔ اب جو انسان اللہ کی اور اللہ کے رسول کی پیروی کرتا ہے، ایمان لے آتا ہے، اسے کن صفات کا حامل ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت نے اس آخری رکوع کے اندر 13 صفات جو ہیں وہ بیان فرمائی ہیں، لیکن ان صفات میں سے سب سے پہلی جو صفت اللہ نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ عباد الرحمن۔ اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ عباد اللہ، اللہ کے بندے، یا اللہ چاہتے تو یہ بات بھی کہہ سکتے تھے کہ المؤمنون، ایمان لانے والے بندے، یا المتقون، تقوی اختیار کرنے والے بندے، لیکن اللہ نے یہ بات سب سے پہلے ارشاد فرمائی وہ عباد الرحمن کہ وہ رحمان کے بندے ہیں۔ اللہ اس میں جو پہلی بات سمجھانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے اندر جو رحمان کی صفت ہے اس کا مظہر ہونا چاہیے، اس کے افعال ہوں یا اس کے اقوال ہوں، اس کے پیش نظر یہ بات رہنی چاہیے کہ میں انسان ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میری کوئی بات ہو یا میرا کوئی عمل ہو، اس عمل سے جو اثر دوسرے لوگوں کے اوپر پڑے وہ رحمت والا، ہمدردی والا، عفو و درگزر والا پڑنا چاہیے، کیونکہ رب نے اپنی اس صفت کو اپنے بندوں کے ساتھ جوڑا ہے جو اللہ کی صفت بڑی ہی لامحدود ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ عباد الرحمن، جیسے میں نے کہا اللہ نے المؤمنون یا المتقین نہیں کہا، المتقون نہیں کہا، عباد کہا۔ حقیقت کے اندر اگر دیکھا جائے تو انسان کی یا انسانیت کی جو معراج ہے وہ بندگی ہے، یعنی بندہ بن جانا، یہ ہے جو انسان کی معراج ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صفات
اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی. ایک جگہ میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے ایسا رسول آپ کے پاس بھیجا ہے جو اس جہان میں بھی اور اگلے جہان میں بھی تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے. اور ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ ہم نے جو رسول بھیجا ہے وہ گواہ ہے اور اللہ سے ڈرانے والا ہے، خوشخبری دینے والا ہے. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا ہے حکمت کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، اور ایک روشن چراغ کی مانند ہے. اور بھی کافی صفات اللہ رب العزت نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی. آپ کے شہر کا تذکرہ کیا، آپ کے اعضاء کا تذکرہ کیا، آپ کے چہرے کا، ہر چیز کا تذکرہ کیا. لیکن جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی رات اپنے پاس بلایا تو اس وقت باقی جتنی صفات تھی، رحمت للعالمین والی صفت تھی، شاہد والی تھی، مبشر والی تھی، اور باقی سراج المنیرہ والی صفت تھی، یا باقی جتنی صفات بیان ہوئی ہیں اس میں سے کسی کا تذکرہ اللہ نے نہیں کیا، اور نہ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام مبارک ہے اس کا تذکرہ کیا، بلکہ فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو اپنی طرف بلا رہی ہے یا اپنے پاس لے گئی ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ انسانیت کی جو معراج ہے وہ بندگی ہے. یہ بندہ بن جانا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ انسانوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر رہے ہیں جو ان صفات کے حامل ہیں. گویا اللہ ایک اعزاز سے اور ایک تمغے سے بھی نواز رہے ہیں. یہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے کہ اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہ رحمان کے بندے ہیں. اور جو ایک بندہ ہوتا ہے جسے اللہ نے عباد سے تعبیر فرمایا ہے، اسے عربی کے اندر غلام کہتے ہیں. ایک ہوتا ہے ملازم اور نوکر، اور ایک ہوتا ہے غلام. ان کے اندر فرق یہ ہے کہ انسان کا جو ملازم ہوگا یا نوکر ہوگا اس کی جو ذمہ داریاں ہیں یا اس کا جو وقت ہے مقرر ہے کہ آپ اس کام کے ملازم ہیں. آپ نے گھر میں کھانا بنانا ہے، آپ نے گھر کی صفائی کرنی ہے، آپ نے گاڑی ڈرائیو کرنی ہے، چھوڑ کے کسی کو آنا ہے، لے کے آنا ہے. مطلب ہر کام کے اندر ایک حد متعین ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور اس کا معاوضہ آپ کو اتنا ملے گا، ماہانہ آپ کو اتنا معاوضہ ملے گا، اور پھر اس کا وقت بھی مقرر ہے کہ اتنے گھنٹے آپ نے کام کرنا ہے. لیکن ایک ہوتا ہے غلام، وہ مالک کا جو حکم ہوتا ہے، وہ مالک کی جو منشا اور رضا ہوتی ہے وہ اس کے مطابق کام کرتا ہے. نہ اسے دن سے سروکار ہے، نہ رات سے سروکار ہے، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی وقت متعین ہے. بس جیسے ہی اس کو آقا بلاتا ہے تو وہ آقا کے حکم کے اوپر لبیک کہتا ہے، آقا کی آواز کے اوپر آ جاتا ہے. جو بھی آقا اسے کام کیا دیتا ہے اس کے اوپر راضی ہو جاتا ہے. تو اللہ اپنی انسانوں کو یا ایسے بندوں کو کہ جو فلاح والے ہیں، جو کامیابی والے ہیں، اسے عباد سے تعبیر فرما کر کے بندوں کو یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ ساری جو بات ہے وہ ہمارے حکم کے ماننے کے اندر ہے. جس طرح ایک غلام اپنے آقا کی بات مانتا ہے، اس طرح انسان کو بھی جو ایمان والا ہے اسے رب تعالیٰ کی بات ماننی چاہیے. اس وقت کے اندر اللہ کا جو حکم ہے، شریعت کا جو حکم ہے، سنت کا جو طریقہ ہے، اگر وہ اس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے تو وہ گویا کہ ایک کامیاب بندہ ہے. اور رحمان کے بندوں والا وہ جو صفات ہیں اس نے اس کو اختیار کی ہوئی. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ نے صرف اس لیے بیان فرمائی کہ یہ کوئی عرب کا کوئی خاص کلچر تھا کہ وہاں کی تہذیب کے اندر غلاموں کا ایک رواج تھا. ایسی بات نہیں ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ جو سبحان الذی اسری بعبدہ، اس کے بعد اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے اور وہاں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں. اور کھانا تناول فرماتے ہوئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ انما آکل، کہ میں کھانا کھا رہا ہوں کما یاکل العبد، کہ جس طرح ایک غلام بندے کھانا کھایا کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، میں اسی طرح کا ایک عام سا بندہ ہوں اور اسی طرح کھانا تناول فرماتا ہوں.
تاکہ انسانیت کے درمیان جو تفریق کا ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہو سکے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے، یہ جو انسانوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے کہ مختلف قوم ہیں، قبیلے ہیں، خاندان ہیں، لوگ جتنے آباد ہیں، یہ اللہ کا ایک کنبہ ہے، ایک خاندان جیسے ہوتا ہے، یہ ساری انسانیت اس کی مانند ہے۔ اب ایک خاندان کے اندر، ایک کنبے کے اندر اگر کسی کے ساتھ کوئی کمی زیادتی ہوتی رہتی ہے تو ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ رحمت والا اور شفقت والا معاملہ کرتا رہتا ہے۔ اور کنبہ اور خاندان سب سے پہلے انسان کو جو سمجھ آتا ہے وہ اپنے بچوں سے، یعنی ایک گھر سے والد ہو اور اس کے بچے ہوں یا اس کے بہن بھائی ہوں، یہ جو قریب کا انسان کے رشتے ناتے ہوتے ہیں، یہ انسان کا کنبہ اور خاندان کی بنیادی تشریح ہے۔ جس طرح انسان ان سے جدا نہیں ہو سکتا اور ان کے قریب رہتا ہے اور ان کی غلطیوں اور کوتاہیوں سے صرف نظر کرتا رہتا ہے، ایسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ ایک معاشرے کے اندر رہتے ہوئے، ایک جگہ پہ رہتے ہوئے اگر انسانوں سے کوئی معاملات ہو جائیں تو ان کے ساتھ جو رحمان والی صفت ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے، یعنی رحمت اور شفقت، ہمدردی والا جو معاملہ ہے وہ کرنا چاہیے۔ اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ہر انسان جب اپنی تخلیق کے اوپر غور کرے گا تو پھر اس سے جو تکبر ہے یا اس کا جو بڑا من ہے وہ خود بخود اسے سمجھ آ جائے گا کہ اگر میں یہ صفت اختیار کرنا چاہتا ہوں یہ تو بیشتی تو والی صفت تو نہیں ہے، کیونکہ ہر انسان جو ہے اسے کوئی نہ کوئی حاجت اور ضرورت جو ہے وہ لاحق ہوئی ہے۔ اور اگر انسان اپنی پیدائش سے لے کر کے وفات تک کا جتنا دورانیہ ہے اگر انسان اس کے اوپر غور کر لے تو انسان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی کہ میری حیثیت اور میرا مقام ہے کیا مجھے جو نعمت ملی ہوئی ہے یا جس نعمت سے میں سرفراز ہوں یا جو صرف اللہ نے مجھے بخش دی ہے، میرے پاس اللہ نے کوئی ایسا کوئی خاص قسم کا ملکہ تو نہیں رکھا ہوا کہ جو میری اپنی ملکیت ہے، بلکہ اللہ کی عطا کرتا ہے۔ اللہ نے کسی کے اندر اخلاق کی خوبی رکھ دی ہے، اللہ نے کسی کو کوئی فن دے دیا ہے یا اللہ نے کسی کو علم سے نواز دیا ہے تو یہ اللہ کی عطا ہے، کسی کا کوئی اپنا ذاتی اس کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، جب چاہتا ہے اللہ کسی سے لے لیتا ہے۔ ایک عالم تھے نا، وہ بات کر رہے تھے اور انہوں نے جب بات کی تو لوگ بعد میں جب سلام دعا ان سے کیا اور کہتے آج آپ نے بہت اچھی بات کی ہے، آج تو آپ ہمارے دل کے اوپر ایک جادو طاری ہو گیا تھا، آپ کی ہر ایک بات سمجھ آ رہی تھی۔ وہ جس کمرے کے اندر یا مسجد کے جس جگہ میں بیٹھے تھے تو ایک طرف سے روشن دان سے روشنی آ رہی تھی، انہوں نے مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو جو روشن دان سے روشنی آ رہی ہے اس میں روشن دان کا کمال ہے یہ سورج کا کمال ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ روشن دان کا تو کوئی کمال نہیں ہے، تو یہ تو سورج کا کمال ہے کہ وہاں سے روشنی پھوٹ رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ انسانوں کے پاس جتنی خوبیاں ہیں، اللہ نے جتنی صفات رکھی ہے، یہ سورج اور روشن دان سے سمجھ لیجیے کہ یہ اس انسان کی اپنی خوبی نہیں ہے، اس کی اپنی صفت نہیں ہے، بلکہ اللہ نے کمال کیا، اللہ نے کوئی ایسا ذریعہ بنا دیا کہ بچے جب اٹھا تو اس کے پاس تو اپنے پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے ایسا انتظام کیا کہ والدین کو کی طرف متوجہ کر دیا، اس کی محبت ان کے دلوں کے اندر ڈال دی اور ایک ذریعے سے اس کی پرورش ہو گئی۔ پھر استاد کا اللہ نے رابطہ کروا دیا یا کسی فن کا نمائش ہے اس سے اللہ نے رابطہ کروا دیا، ایک ذریعہ بنتے بنتے یہ ایک اپنے آپ کو بڑا انسان سمجھنے لگ گیا، لیکن جیسے ہی اس سے روح نکلتی ہے تو ساری چیزیں وہی کی وہی رہ جاتی ہیں۔ اللہ ہر ایک کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس زمین کے اندر میں نے بھیجا ہے وہاں تمہیں رحمان کے بندے بن کر کے رہنا ہے۔ وہ اس وجہ سے اللہ خود آگے بیان فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ یہ جو زمین ہے اس زمین کے اندر تمہیں عاجزی اس وجہ سے اختیار کرنی ہے کہ نہ تو اس زمین کو تم کھاڑ کر کے اس کے اندر سے گزر سکتے ہو اور نہ ہی اس زمین کے اوپر موجود جو پہاڑ اللہ نے بنائے ہوئے ہیں تم جسم کی قد و قامت کے ساتھ ان کو بھی آپ نہیں پہنچ سکتے، وہاں بھی آپ کا پہنچنا ناممکن ہے، نہ تو آپ زمین کو پھاڑ سکتے ہیں نہ اتنے آپ بلند ہو سکتے ہیں، تو آپ کو اس زمین کے اوپر پھر اطراء کر کے تکبر کے ساتھ اور سینہ تان کر کے نہیں چلنا چاہیے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سکھلایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق آپ کو چلنا چاہیے اور اپنے آپ سے تکبر کو دور رکھنا چاہیے۔
کیونکہ یہ جو تکبر ہے یہ انسان کے اندر اسی وقت پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان خوبیوں کو اپنی صفات کو اپنا خیال کرنے لگ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں عاجز نہیں ہوں، ہر ایک چیز کے اوپر مجھے اختیار ہے اور یہ میری اپنی خوبیاں ہیں اور میرے پاس جو مال ہے یہ اپنا مال ہے، اور وہ تکبر کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور عاجزی سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جو عاجزی پیدا کرنے والی چیز ہے وہ سب سے پہلی یہ ہے کہ انسان کے اندر معافی کا جذبہ ہونا چاہیے، دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لے، کیونکہ جب انسان دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیتا ہے تو اس کے اندر عاجزی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے بہت وسعت دی تھی، ان کے بھانجے تھے حضرت مصطفیٰ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر الزام لگتا ہے، تہمت لگتی ہے۔ اب باقی صحابہ میں سے ایک صحابہ کا گروہ ایسا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو بات کہہ رہے ہیں یہ بات ٹھیک نہیں ہے، بعض لوگ خاموش ہو گئے اور حضرت حسان اور حضرت مصطفیٰ اور حضرت حمنہ بنت جحش جو ہیں، یعنی دو مرد اور ایک عورت، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے جو عائشہ کے اوپر الزام آ رہا ہے یہ ٹھیک ہوگا۔ اب حضرت عائشہ بھی خاموش ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی خاموش ہیں۔ اللہ سورہ نور کے اندر حضرت عائشہ کی عفت اور پاکدامنی کی آیت نازل فرما دیتے ہیں۔ جب آیت نازل ہوتی ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو غصہ آ جاتا ہے کہ یہ جو حضرت مصطفیٰ ہے جو رشتے کے اندر میرے بھانجے لگتے ہیں، اس کے والد تو چھوٹی عمر کے اندر وفات پا گئے تھے، میں نے اس کی کفالت کی ہے، آج میری بیٹی کے اوپر الزام لگا ہے تو یہ بھی ساتھ شریک تھا، اس نے بھی اس کی تائید کر دی، تو غصے میں آ کر قسم اٹھا لی، کہا کہ میں اس کو معاف بھی نہیں کروں گا، اس کو خرچہ بھی نہیں دوں گا۔ اب چند دن ہی گزرتے ہیں، اسی سورہ نور کے اندر اللہ دوسری آیت نازل فرماتے ہیں وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ اب سیدنا صدیق اکبر جب یہ آیت نازل ہوتی ہے اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے یہ وحی بیان ہوتی ہے، سیدنا صدیق اکبر فوراً پکار اٹھتے ہیں، اے اللہ میں تم سے مغفرت کا طلبگار ہوں، میں تم سے معافی مانگتا ہوں، میں جو تو کہہ رہا ہے اس طرح کروں گا۔ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو مخاطب کن الفاظ کے ساتھ کیا کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنكُمْ والسعادی، کہ اللہ نے جنہیں وسعت دے رکھی ہے، اللہ نے جنہیں مال کی وسعت دے رکھی ہے، ان فضیلت والے لوگوں کی شایان شان یہ بات نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بے پرواہی والا معاملہ کرے یا اپنی بڑائی والا معاملہ کرے اور لوگوں کو حقیر جانے۔ اللہ یہ بات پسند نہیں کرتا، بلکہ اللہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ تو سیدنا صدیق اکبر فوراً گھر پلٹتے ہیں اور گھر جا کے اس کا جو راشن تھا، کھانے کا سارا سامان تھا وہ لیا اور حضرت مصطفیٰ کے دروازے پہ چلے گئے۔ دستک دی، جب مصطفیٰ باہر آتے ہیں تعبیر سوال کرتے ہیں کہ ماموں آپ نے تو قسم اٹھائی تھی، آپ میرے سے ناراض ہو گئے تھے، آج یہ اتنا مال لے کر کیوں آئے ہیں، ایسی وجہ کیا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر ایک جواب دیتے ہیں کہ جس رب کے نام کی قسم کھائی تھی اسی رب کا حکم آ گیا ہے کہ جا کر کے سب کچھ مصطفیٰ کو لوٹا دو، میں تیرے دروازے پہ آیا ہوں، معافی بھی مانگ رہا ہوں، مجھے معاف بھی کر دے، اور آج کے بعد آپ کی جتنی کفالت کیا کرتا تھا اس سے 2 گنا کفالت کیا کروں گا۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے کہ معاف کرو اور درگزر سے معاملہ لو، اور سیدنا صدیق اکبر یا صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ جیسے اللہ کا حکم آ جاتا ہے اپنی رائے کو اس وقت ایک سائڈ پہ کر دیتے ہیں، کسے کچھ ڈال دیتے ہیں، اپنی انا کو سامنے نہیں لاتے، اپنی قسم کو سامنے نہیں لاتے، بلکہ جب اللہ کا حکم پہنچ جاتا ہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتے ہیں۔ دیکھنا ہم میں سے یہ ہے کہ ہم رحمان کے بندے ہیں یہ نہیں ہے، رحمان کے بندوں کی صفت تو یہ ہے کہ وہ معافی سے اور درگزر سے معاملہ کرتے ہیں۔ اگر ہم معافی سے اور درگزر سے معاملہ کرنے والے ہیں تو ہم رحمان کے بندوں کی صفات کو اختیار کرنے والے ہیں، اور اگر ہم معافی اور درگزر سے معاملہ نہیں کرنے والے، مہینے بیت گئے، سال بیت گئے، سال تو سال بیت گئے، اور ہماری قریبی جو تعلقات تھے، ساتھ رہنے بیٹھنے اٹھنے والے جو تعلقات تھے وہ نفرت والے تھے، عداوت والے تھے، معافی والا اور
گزر والا معاملہ نہیں تھا، تو ہم اللہ کے حکم کو پس پش ڈال رہے ہیں اور اپنی انا کو آگے لے کے جانے والے ہیں۔ حالانکہ عباد الرحمان سے مخاطب کر کے اللہ یہ بات بتانا چاہ رہے ہیں کہ میرا حکم کے بعد آئے تو انسان کو اپنی خواہش سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے اور میرے حکم کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ دعا رب العالمین سے جو کچھ کہا سنا گیا اس کو پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعلینا الا البلاغ۔